السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے
کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عاقبت کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم اس تختہ ارض پہ ایسی بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید کوئی قوم اس دھرتی پہ ایسی بد نصیب نہ ہو۔ اس کا سبب کیا ہے؟ قرآن سے اعراض، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کو پس پش ڈالنا۔ جب قرآن آیا اور لوگ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کی طرف متوجہ ہوئے، وہ دور ایسا دور تھا جہاں انسان کو انسانیت سے آگاہی نہ تھی، پہچان ہی نہ تھی انسانیت کی۔ قرآن نے رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی نے اس انسان کو زمین سے اٹھایا اور آسمان کی رفتوں تک پہنچا دیا۔ وہ لوگ جو اس دور میں نبی رحمت علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہوئے، وہ آنے والی ساری کائنات کے انسانوں کے لیے ہیرو بن گئے۔ کوئی ان کو مانتا ہے یا نہیں، ان کے دین کو سمجھتا ہے یا نہیں، ان کے قائد کو قائد مانے یا نہ، لیکن ان کے قائد نے جو انقلاب پیدا کیا ان لوگوں میں، اس انقلاب کی بنیاد پہ وہ لوگ انسانیت کی عظمت کے جس مقام پہ پہنچے، ہر انسان اس کا معترف ہے۔ اور ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ جن لوگوں کو دیکھ کے رحمت کائنات محمد الرسول اللہ کی پہچان ہوتی ہے، جو لوگ دنیا میں رحمان کی پہچان بنے، جو لوگ حق و صداقت کی علامت بنے، ان مقدس لوگوں سے ہم نے رشتہ توڑا، ان کے کردار کو پس پش ڈالا، ان سے منہ موڑا، تو ہماری دنیا میں آج یہ حالت ہے۔ یہ حالت کب بدل سکتی ہے؟ جب ہم اللہ کے قرآن کو دیکھیں، رحمت کائنات محمد الرسول اللہ کی سیرت کو دیکھیں، اور ان لوگوں کو دیکھیں جن لوگوں نے رحمت کائنات سے تعلق پیدا کر کے اپنے اندر وہ انقلاب پیدا کیا کہ آج دشمن بھی ان کو سلام کرتے ہیں۔ ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ جس کو دشمن سلام کرتا ہے، جس کا کافر احترام کرتا ہے،
اس سے منہ موڑے ہوئے ہیں، اس سے راز کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور حق یہ ہے کہ اگر ان لوگوں کو پسے پش ڈال دیا جائے، ان کے کردار سے آنکھیں بند کر لی جائیں، پھر ہمیں دامن اسلام میں کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا جس شخص کے کردار کو دیکھ کے ہم ناز اور فخر کر سکیں۔ اپنے آباء و اجداد، اپنے اسلاف، وہ عظیم انسان تھے کہ ہم تو اپنی جگہ جن کی انسانیت کو ان کا دشمن بھی سلام کرتا ہے، وہ لوگ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوئے تو انہوں نے کائنات میں ایک انقلاب پیدا کیا۔ ان کے اس تعلق کی بنا پہ، ان کی اس انقلابی زندگی کی بنا پہ قرآن ان کا تذکرہ مختلف مقامات پہ کرتا ہے، اور صرف ان کا تذکرہ ہی نہیں بلکہ ان پہ ناز کرتا ہے۔ صرف ان پہ ناز نہیں بلکہ جو لوگ ان کے کردار کو اپناتے ہیں، قرآن ان کو بھی اپنا محبوب کہتا ہے۔ ایسا انقلاب اور ایسی انقلابی شخصیات صرف رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کی۔ اللہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو میرے محبوب پہ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد ایمان لانے کا حق ادا کر دیا، وہ ان لوگوں میں سے ہوں جو اس دھرتی کو چھوڑ کے آئے جس دھرتی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی رہنمائی کے لیے پیدا ہوئے، یا اس دھرتی کے وارث جن کے پاس وہ اپنی وادی کو، اپنی سرزمین کو، اپنے ملک کو، اپنے شہر کو چھوڑ کے آئے۔ اللہ کہتے ہیں یہ تو ایسے لوگ ہیں ان کی نظیر ہی پیدا نہیں کی جا سکتی۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجر جو رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کے بعد کافر کے جبر و ستم سے مجبور ہو کے رحمت کائنات محمد رسول اللہ کے ارشاد کے مطابق مکہ چھوڑتے ہیں، وہ لوگ، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو آنے پہ اپنے سینے سے لگایا۔ ارشاد فرمایا کہ ایسے انسان کائنات میں کہیں دوسری جگہ پیدا نہیں ہوئے، اور کوئی شخصیت ایسے انسان پیدا نہیں کر سکی۔ یہ تو یہ ہیں۔ ارشاد فرمایا اللہ کے نزدیک وہ بھی بہت محبوب ہیں، بہت مقبول ہیں، جو لوگ ان کے کردار کو دیکھتے ہیں اور ان کا کردار اپناتے ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان اصحاب کا ذکر نہیں کیا جو مہاجر و انصار میں سبقت لے گئے، بلکہ فرمایا جو بھی ان کے بعد آئے ان کا کردار اپنائے، اللہ کے نزدیک وہ بھی ویسا ہی محبوب بن جاتا ہے جیسے یہ لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ یعنی آج بھی اگر کردار صحابہ، فکر صحابہ پیدا کی جائے تو کامیابی و کامرانی کے وہی زینے طے کیے جا سکتے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے طے کی، اور اللہ ان کی تعریف کرتے ہیں۔ تاریخ ان کی زندگی کو اپنے اوراق میں محفوظ کیے ہوئے، ہم ان کے لیل و نہار کو دیکھ سکتے ہیں، ان کے افعال کو دیکھ سکتے ہیں، ان کی مجلس و تنہائی کو دیکھ سکتے ہیں، اور رات دن ان کی جد و جہد پہ نظر رکھ سکتے ہیں۔
اگر اس بنا پہ نظر رکھی جائے کہ ہم وہ بن جائیں تو پھر فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار. اب بھی وہ کردار پیدا کیا جائے, وہ ایمان پیدا کیا جائے, وہ سوچ اور فکر پیدا کی جائے تو آج بھی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو سکتا ہے. یوں پریشانیاں ہمارے ساتھ جو وابستہ ہیں یہ ہماری بغاوت کے سبب ہیں. اللہ نے ان صحابہ کا ذکر کیا ہے جو اس وقت ایمان لائے جس وقت ایمان لانا خود کو جبر و ستم کے سپرد کرنا تھا, خود کو پریشانیوں اور مصیبتوں کے سپرد کرنا تھا. پھر وہ آئے, ایمان کا اظہار کیا تو بتلایا کہ ایماندار زندگی کیسے بسر کر سکتا ہے. رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام تمام صحابی ہمارے لیے قابل فخر ہیں. ان کی عظمت, ان کا مقام, ان کی رفعت, ان کی شان و شوکت, ان کا کردار لازوال کردار ہے, اور جو اس کردار کو اپنا لیتا ہے وہ آج بھی لازوال بن جاتا ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لوگ ایمان لائے ہیں. ایمان لا کے وہ زندگی پا لیتے, لیکن ان کے صحابہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اسلام کے سبب زندگی نہیں پائی بلکہ ان کے کردار اور ذات کے سبب اسلام کے حیات پائی ہے, اسلام نے زندگی پائی ہے, اسلام نے عزت اور وقار پایا ہے. اللہ کے نبی کے محبوب صحابہ ایک سے ایک بڑھ کے ہیں, لیکن کچھ ایسے ہیں جن کو رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھیں قرار دیا, اپنے کان قرار دیا اور اپنے سر کا تاج بنایا. وہ خوش قسمت صحابہ, ان میں بھی کچھ ایسے مخصوص ہیں جن کا ذکر ایمان کو تازہ کر دیتا ہے اور مردہ ذہن کو حیاتی بخشتا ہے. ان میں ایک شخصیت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ابو بکر صدیق ایمان لاتے ہیں, اللہ کے نبی خوش ہیں. عثمان ایمان لائے, علی المرتضیٰ تو ابھی بچے ہیں, 5-6 سال کے بچے ہیں. دوسرے صحابہ عبد الرحمن ابن عوف جیسے, طلحہ جیسے, یہ لوگ ایمان لاتے ہیں, اللہ کے نبی خوش ہوتے ہیں. لیکن اسلام, ایمان اور مومن کو وہ زندگی میسر نہیں جو زندگی کسی انسان کے لیے قابل فخر ہو سکتی ہے. اسلام لانے کے بعد انسان ہمیشہ کے لیے تابندہ بن گیا اسلام کے سبب. لیکن یہ اسلام اس دور میں, اس وقت میں مظلوم ہے, لوگوں کی نگاہوں سے گرا ہوا. لوگ تمسخر اڑاتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں, ٹھٹھا کرتے ہیں کہ جس کائنات کے عظیم انسان پہ قرآن آیا وہ پریشان ہو جاتا ہے. قرآن جس پہ آیا, اس قرآن نے جس نے کائنات میں انقلاب پیدا کیا, اور ہر کوئی کہتا ہے کہ وہ انقلاب کائنات میں کوئی پیدا نہیں کر سکا جو محمد رسول اللہ نے پیدا کیا. وہ انقلابی پریشان ہے. میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں عرض کیا تھا کہ اللہ کے نبی نے اپنے اللہ سے درخواست کی, اللہ وہ دے جو اسلام کو عزت و وقار دے. رحمت کائنات کا کہنا ہے اعز الاسلام, مظلوم ہے, مقہور ہے, کمزور ہے,
بے بس ہے، ظلم و ستم ہو رہا ہے، کوئی ایسی شخصیت دے دے اللہ جس کے ایمان لانے میں اسلام کو حیاتی مل جائے، تر و تازگی مل جائے، زندگی مل جائے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ابو بکر جیسے ایمان لائے ہوئے ہیں، عثمان جیسے ایمان لائے ہوئے ہیں، طلحہ، زبیر، علی المرتضیٰ، سب لوگ ایمان لائے، لیکن اسلام کمزور ہے، ضعیف ہے، ناتواں ہے، ظلم و ستم برداشت کرتا ہے، ظلم کی چکی میں پستا رہتا ہے کہ آقا کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کہ اس کے قیام کے لیے کسی شخصیت کی طاقت کی ضرورت ہے۔ اس طاقت کو اللہ سے مانگا، کیا تھا، کہا اللہ عمر بن حشام دے دو یا عمر بن خطاب دے دو، دعا میں کرتا ہوں، نشاندہی میں کرتا ہوں، اللہ اس نشاندہی پہ جو تجھے سب سے زیادہ محبوب اور اسلام کی طاقت بن سکتا ہے وہ بندہ اسلام کے دامن میں رکھ دے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بعد پچھلے خطبہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے عمر بن خطاب کو محمد رسول اللہ کے دامن میں رکھ دیا۔ لو جی، اور کیا یہ واقعی رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق تھا، دعا کے مطابق تھا، درخواست کے مطابق تھا؟ عرض کیا تھا کہ ہاں، لیکن اسلام کے دامن سے وابستہ ہونے والے لوگ، اسلام کے دامن سے وابستہ ہوتے ہیں لوگ، مبارکباد دیتے ہیں۔ یہ شخص جب ایمان لایا، عمر، مکہ کی پہاڑیاں جب اللہ کے نام سے گونجی، متفکر ہوئے لوگ، اس کا سبب کیا ہے؟ لوگ اپنے رب کا نام سرے بازار نہیں لیتے تھے، آج مکہ کی پہاڑیاں گونج اٹھی ہیں، کیا ہوا ہے؟ کانوں میں آواز پڑتی ہے عمر بن خطاب محمد کا غلام بن گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکہ کے بڑے بڑے جوان مردوں، لیڈروں، قائدوں کے چہرے اتر گئے، ان کے رنگ بدل گئے، عمر ایمان لے آیا ہے۔ شاداب بھی کائنات کے آقا کے چہرے پہ، شاداب صحابہ کے چہرے، وہ صحابی جو ایمان کا اظہار نہیں کرتے تھے، سر بازار تکرار کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں لوگوں سے، چہرے شاداب ہیں، کھلے ہوئے چہرے، آقا کائنات کا منور چہرہ، روشن چہرہ، خوشیوں سے شاد کام چہرہ، آسمان سے جبریل آتا ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی گہما گہمی ہے، بڑے چہرے کھلے ہوئے ہیں، بڑے خوش ہیں۔ مکہ کی وادی میں وہ مظلوم جو چھپ کے رہا کرتے تھے، آج ان کے چہروں سے خوشی کی آبشاریں بہتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ہاں جبریل، ہماری خوشی سبب ہے کہ اللہ نے عمر کو مسلمان کر دیا ہے۔ کہا استبشر اہل السماء باسلام عمر، اللہ کے نبی، زمین کے باسی ہی عمر کے اسلام پہ خوش نہیں، آسمان کے فرشتے بھی خوش ہیں۔ وہ شخص جو ایمان لائے، زمین پہ مجبور و مکھور مظلوم ہی خوش نہ ہو، آسمان کے باسی بھی خوش ہو جائیں، جس کی آمد کی خوشی زمین پہ کی جائے، آسمان پہ کی جائے۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والوں میں سے واحد انسان عمر فاروق کی ذات ہے۔ زمین پہ بھی خوشی، شاداں و فرحاں، چہرے کھلے ہوئے، آسمان کے فرشتے بھی خوش ہیں۔ استبشر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان کے باسی خوش ہیں۔ اس لیے عمر ایمان لے آئے ہیں۔ دو شخصیات ہیں اسلام میں،
جن سے تقابلی جائزہ کسی کا لیا ہی نہیں جا سکتا. اب ان میں دوڑ ہے آگے پیچھے نکلنے کی. دو شخصیات ابو بکر اور عمر، جن کے ایمان، جن کی قربانی، جن کے تعلق پہ محمد الرسول اللہ کو نہیں، اسلام کو بھی فخر ہے اور اسلام بھیجنے والے اللہ کو بھی فخر ہے. دو ہی شخصیات ہیں، اور ان میں ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پہ لازوال ہے. اس کی اپنی شخصیت اور اس کی اپنی حیثیت ہے. کہیں وہ آگے، کہیں وہ آگے. اللہ کے نبی آگے اصل میں کون ہے؟ فرمایا عمر کی نیکیوں کا حساب کتاب تو کوئی نہیں، لیکن عمر ابو بکر کا مقابلہ نہیں کر سکتا، مقابلہ نہیں ہو سکتا. لیکن ہے شخصیت کیا؟ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی نبی دنیا میں نہیں آیا کہ اس کے دو وزیر آسمانوں پہ نہ ہوں. اس کا چرچا، نام، عزت و وقار اس کو بلانے کے لیے اللہ نے اس کو آسمانوں پہ دو وزیر دیے ہوئے. کوئی نبی ایسا نہیں جس کو آسمان پہ اس کا ذکر کرنے والے وزیر مہیا نہ ہوئے ہو، اور دو زمین پہ. اللہ کے نبی وہ تو چلے گئے، کس کا کون وزیر تھا؟ آسمان پہ کون تھا؟ زمین پہ کون تھا؟ آپ تو ہیں نا، آپ کے کون وزراء ہیں؟ فرمایا وزیران من اہل السماء جبرائیل و میکائیل. آسمان پہ محمد کے نام کا ڈنکا بجانے والے، فرشتوں میں محمد کے نام کو بلند کرنے والے جبریل ہیں، میکائیل ہیں. وزیران من الارض ابو بکر و عمر. فرمایا زمین پہ محمد کے وزیر ابو بکر اور عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ آسمان پہ ڈنکا بجاتے ہیں، فرشتوں کو آگاہ کرتے ہیں، محمد کریم کا ادب سکھاتے ہیں، ان کا واز کرتے ہیں، ان کے نام کو بیان کرتے ہیں، ان کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، ان کی شان کو بیان کرتے ہیں. زمین پہ یہ دو وزراء ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. تو کیا یہ جو وزراء ہیں ان کا انتخاب نبی رحمت محمد رسول اللہ نے کیا ہے؟ نہیں. سوچنے کی اور غور کرنے کی باتیں ہیں. اگر انسان سوچ لے تو گمراہ ہو ہی نہیں سکتا. چند لمحات کے لیے غور کر لے تو وہ بھٹک ہی نہیں سکتا. ان کو ان کی پہچان ہو جاتی. دو زمین سے، دو آسمان سے. اللہ کے نبی آپ نے اپنی مرضی سے منتخب کیے. حالات کہتے ہیں نہیں نہیں یہ نہیں. اس لیے کہ کوئی بڑے سا بڑا انسان بھی اگر انتخاب کرتا ہے کسی کا کمی بیشی ہو جاتی. آپ غور کر لیں اپنے آپ پہ. ہم جس ایم پی اور ایم این اے کو منتخب کرتے ہیں نا ووٹ دے کے، کچھ دن گزر جاتے ہیں تو کو گالیاں دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری سوچوں میں پورا نہیں اترا. جو منہ میں آئے وہ کہتے ہیں. اب کیوں کہتے ہو؟ انہیں تم نے منتخب کیا ہے، تمہارا انتخاب ہے. کہتے ہیں بس بھول گئے ہیں، سمجھ نہیں آئی. وہ پنجابی شاعر کہتا ہے نا، پایا سی ہاتھ میں پھول گلاباں تے ناگ میرے ہاتھ آیا. پھر ان کے ساتھ وہ ہوتا ہے، ذرا سی بات ہوئی ایم پی اے سے ایم این اے سے تو درخواست دے دیا اسمبلی میں، میری توہین ہو گئی ہے. پہلے یہ گدوں کی طرح، کتوں کی طرح کہ بھیک مانگتا تھا، فقیروں کی طرح ہر انسان سے، اور پھر اسی انسان نے اگر کوئی بات کرتی تو اس کی توہین ہو جاتی. وہ آدمی پریشان ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ انتخاب انسان کا تھا. انسان کوئی بھی ہو، بڑے سے بڑا ہو، اس کا انتخاب غلط ہو سکتا ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے انتخاب کیے
سامری کا انتخاب بھی تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا نا. جب موسیٰ علیہ السلام نے سردار بنایا خود طور پہ گئے, موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو گمراہ کر دیا اس نے. یہ انتخاب اللہ کے نبی کا تھا. اللہ کے نبی کا انتخاب غلط ہوا. عیسیٰ آئے, اپنے لوگوں میں اخص صحابہ کو چنا, اپنے قریبی رفیق جن کو محبوب جانا اپنا راستہ بنایا. جب وقت آیا مشکل تو ان رازدانوں نے چند درہوں میں اپنے نبی کو بیچ دیا. موسیٰ علیہ السلام کا انتخاب غلط تھا. انہوں نے سامری کا انتخاب کیا تو سامری شرک پھیلانے والا بن گیا موسیٰ علیہ السلام کے بعد. عیسیٰ نے منتخب کیا اکثر صحابہ کو, وقت آیا تو انہوں نے اپنے نبی کو بیچ دیا. ان کو چھوڑو, رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کائنات میں کوئی دوسرا نہیں. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اگر اللہ کے بعد کسی شخصیت کا ذکر کیا جا سکتا ہے تو وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے. اللہ کے نبی انتخاب کرتے ہیں کچھ مریضوں کا کہ جاؤ فلاں مقام پہ پربھار مقام ہے, وہاں اونٹنیاں بھی ہیں, بیت المال کی, دودھ وغیرہ پیو, اچھا ماحول ہے, ٹھیک ہو جاؤ گے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہاں پہنچا دیا کہ تمہاری بیماری دور ہو جائے گی, اچھے ہو جاؤ گے, صحت مند ہو جاؤ گے. وہ وہاں گئے, صحت مند ہوئے, چرواہے کو قتل کیا, اونٹ لے کے آگے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو منتخب کر کے بھیجا جو کائنات کے بدترین لوگ تھے, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دھوکہ کیا, اونٹ لے گئے, چرواہے کو قتل کر دیا. جو بھی انسان جب بھی انتخاب کرتا ہے کبھی وہ حق اور سچ ہوتا ہے, فائدہ مند بنتا ہے, کبھی کتنا بڑا انسان ہو اس کا انتخاب غلط ثابت ہوتا ہے. وزیران من اہل السماء ووزیران من اہل الارض, محمد کے دو وزیر آسمان سے, دو وزیر زمین سے. انتخاب رب نے کیا, نہ کبھی آسمان والوں نے بے وفائی کی اور نہ کبھی زمین والوں نے بے وفائی. کائنات کے وفادار ترین انسان سیدنا فاروق اعظم اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. یہی سبب ہے کہ رحمت کائنات علیہ السلام کو اللہ نے کہا یہ میں نے تیرے لیے منتخب کیے ہیں میرے محبوب, ان کو بچا کے دیکھو. پنجابی میں نا خوب کھڑکا کے کہتے کو ان کو. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس کائنات میں صدیق و فاروق کے علاوہ وہ وفادار کوئی نظر نہیں آیا جس کی وفا پہ عرش پہ اللہ بھی ناز کرتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف فرمایا اپنے صحابہ میں, ارشاد فرمایا میرے صحابہ, ایک انسان سفر کر رہا ہے اور سفر کے لیے اس نے بیل کا انتخاب کیا, جسے ہم پنجابی میں ٹگا کہتے ہیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس نے انتخاب کیا, سامان رکھا اور اس پہ سوار ہو گیا بیل پہ. بیل کہتا ہے اللہ کے بندے, اللہ نے مجھے کھیتی بنانے کے لیے, زمین بنانے کے لیے, ہل جوتنے کے لیے بنایا ہے, سواری کے لیے نہیں. صحابہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی جانور بیل اپنے سوار کو کہتا ہے. رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا آمنتو بذالک انا و ابو بکر و عمر, اور راوی کہتا ہے ما ہما فی القوم یومئذ. اللہ کے نبی نے کہا سن لو, کوئی نہ مانے
میں مانتا ہوں، ابو بکر مانتا ہے، عمر مانتا ہے، اور صحابی راوی کہتا ہے کہ اس وقت نہ ابو بکر پاس تھا نہ عمر پاس تھا، کائنات کے آقا کو اتنا ناز تھا، اتنا مات تھا فاروق پہ، صدیق پہ، کہ عدم موجود نے کہا تم نہ مانو، میں مانتا ہوں، جس کو میں مانتا ہوں اس کو ابو بکر بھی مانتا ہے، عمر بھی مانتا ہے۔ کوئی دوسرا صحابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی چادر میں آنے والا وہ کردار پیش نہ کر سکا جو کردار صدیق و فاروق نے کیا، جس پہ اشوالے کو جو پیدا کرنے والا ہے وہ بھی ناز کرتا ہے۔ کوئی صحابی اس مقام و مرتبہ پہ نہیں پہنچا جس پہ یہ پہنچی۔ کیسے؟ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواب سناتے ہیں لوگوں کو، صحابہ کو۔ کہا کہ میں نے آج رات خواب دیکھی۔ اللہ کے نبی کیا فرمایا؟ خواب میں مجھے دودھ پیش کیا گیا ہے، وہ دودھ میں نے پیا، اتنا پیا کہ دودھ کی تر و تازگی میں نے اپنے ناخنوں میں محسوس کی، دودھ بڑھ گیا۔ فرمایا ثم آتیت فسا عمر ابن الخطاب، پھر جو دودھ بڑھ گیا تھا نا وہ میں نے عمر بن خطاب کو دے دیا۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی عجیب خواب ہے، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا اس کی تعبیر ہے علم۔ کیا؟ یعنی جو پیغمبر کا علم ہے، خاتم النبیین کا علم ہے، وہ پیالے کی صورت میں، دودھ کی صورت میں اللہ نے اپنے محبوب کو دیا، اور محبوب نے بڑھنے والا دودھ عمر کو دے دیا، نشان کیا کہ جو علم میں نے اللہ سے سیکھا ہے وہ علم اللہ نے عمر کے سینے میں بھی منتخب کر دیا ہے۔ علم کا وہ واحد پہاڑ، سمندر علم کا، جو نبی کائنات کے بعد قابل فخر علم ہے، وہ فاروق اعظم کی ذات ہے۔ فاروق اعظم کے علاوہ کوئی صحابی ایسا نہیں جس کے علم پہ یوں ناز کیا جا سکے، جس کے علم کو پیش کیا جا سکے جس طرح فاروق کے علم کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ نبوت کا علم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق کو دیا ہے۔ اور یہی نہیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان کی امت میں ایک محدث اللہ نے ضرور پیدا کیا ہے۔ وَإِن يَكُن مِّنْهُمْ مِنْ أُمَّتِي أَحَدٌ فَهُوَ عمر۔ اگر کوئی محمد کی امت میں صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِن يَكُن فِي أُمَّتِي مِنْهُمْ، اگر کوئی، الفاظ نبی رحمت کے، اِن يَكُن کوئی نہیں، اور اگر کوئی ہے میری امت میں تو وہ عمر ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی محدث کون ہوتا ہے؟ فرمایا جس کی زبان پہ فرشتہ بولتا ہے، یعنی اس کی ہر بات، اس کا ہر مسئلہ، اس کا ہر فیصلہ وہ فیصلہ ہوتا ہے کہ کائنات میں کوئی اس فیصلے کو چیلنج کر ہی نہیں سکتا۔ یہ تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ آپ اپنے ہاں دیکھیں، دوسرے کو مسالے کو چھوڑیں، اپنے جید علماء جن کو جید کہتے ہوئے منہ بھر جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں انا ولا غیری، جیسے فرعون کہتا تھا نا میں ہی میں ہوں اور کوئی نہیں، یہ ہمارے علماء کہتے ہیں یہ اسی کہتے ہیں جی ایک مسئلہ پیش ہوا عمر فاروق، آپ نے سنا ہوگا اپنے اہل حدیث علماء سے، بڑے اہل حدیث کا پیٹ پھٹ جاتا ہے میری باتیں سن سن کے، اور یہ حقائق ہے، حق ہے، اس کا انکار کوئی کائنات میں نہیں کر سکتا۔ اور جو یہ باتیں کہتا ہے
وہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کا باغی. مولوی کہتے ہیں جی اہل حدیثوں کا کہ سبحان اللہ. مولوی صاحب کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے جی مسئلہ پیش آیا عمر فاروق کے سامنے. عمر فاروق فیصلہ کرنے والے تھے، فیصلہ ہونے کو تھا. ایک فیصلہ کر لیا عمر نے کہ علی المرتضیٰ آ گئے. آگے کہا امیر المومنین یہ مسئلہ یوں نہیں ایسے ہے. تو فاروق اعظم نے کہا لولا علی ہلاک عمر، اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو گیا تھا. ان الو کے پٹھے اپنے اماموں مولویوں سے پوچھو کہ یہ کس بات سے لائے ہو مسئلہ، کہاں ہے یہ روایت، کس نے بیان کی ہے؟ شرم نہیں آتی ان اہل حدیث سننے والوں کو، سنانے والوں کو، جو وہ سناتا ہے جس کی سود ہی کوئی نہیں، حیثیت ہی کوئی نہیں، جس کی سند کوئی نہیں، جس کی زندگی کوئی نہیں، وجود کوئی نہیں. مولوی بیان کرتا ہے اور اہل حدیث پہ اسٹیج پہ مولوی کو سن کے اہل حدیث کہتا ہے واہ واہ سبحان اللہ. اور کہاں ہے یہ مسئلہ ہے؟ کس نے بیان کیا ہے؟ کس حدیث کی کتاب میں ہے؟ تم شیعہ کے مسائل اہل حدیث کے سٹیج پہ بیان کرتے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ عمر ہلاک ہو جاتا. عمر کے پاس محمد الرسول اللہ کا دیا علم ہے. جو فیصلہ عمر کرتا ہے، جو مسئلہ عمر بیان کرتا ہے، کائنات میں کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. علی المرتضیٰ سے پوچھ لو، علی المرتضیٰ کا دور خلافت ہے، مسئلہ سامنے آیا. علی المرتضیٰ کو کسی نے کہا کہ فاروق اعظم نے اس مسئلے کا حل یہ بیان کیا ہے. علی المرتضیٰ نے کہا جو عمر کہہ گئے نا اسی پہ عمل کرو. حضرت آپ کچھ فرمائیں. کہا عمر کے فیصلہ کرنے کے بعد اس کے فیصلے کے خلاف میں کچھ نہیں کر سکتا. سبب کیا ہے؟ فرمایا اس میں شک نہیں کہ عمر کی زبان سے فرشتہ کلام کرتا ہے. یہ کوئی ٹوٹی پھوٹی روایتیں نہیں ہیں جو واس فروش مولوی کرتے ہیں. پاسے کا سونا ہے. میں نے اس کیا نا میری ہر روایت جہاں چاہے دھڑلے سے بیان کرے وہ صحیح روایت حسن قابل فخر سندن اور متن ہوتی. یہ فاروق اعظم تھے. اللہ کے نبی نے کہا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر. عمر کی زبان سے کوئی چیز نکلتی ہی نہیں جو حق نہ ہو. نبی رحمت نے کہا ہے، حسن درجے کی روایت ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں، اللہ کیا کہتے ہیں؟ غور کریں ذرا میری بات پہ. اللہ کہتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. محمد بات نہیں کرتا صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اللہ نہیں کہتا. محمد الرسول اللہ کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر ویقول بہ. اللہ نے حق عمر کی زبان پہ جاری کر دیا ہے. عمر جب بھی بات کرتا ہے حق کی بات کرتا ہے. لو کان بعدی نبیا لکان عمر. عمر کے پاس علم وہ ہے، دیانت وہ ہے، شعور وہ ہے، فراست وہ ہے جو محمد الرسول اللہ کی دی ہوئی ہے. عمر سے بڑھ کے نبی کائنات محمد الرسول کا کوئی علم واسع ایسی شخصیت نہیں جو عمر کے مقابلے میں قدم آگے لے جا سکے. صرف عمر فاروق کی ذات ہے. قرآن محمد رسول اللہ کے کہتے ہیں، محمد رسول اللہ کہتے ہیں میں نے علم نبوت کا عمر کو دے دیا ہے. جیسے میں اللہ کی وحی سے بولتا ہوں اللہ اس کی بھی رہنمائی کرتا ہے. ایسا صحابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں کوئی دوسرا نہیں ہے. نبی رحمت محمد رسول اللہ ایک غزوہ سے واپس آتے ہیں. ایک عورت آتی ہے حبشی
پاس دف ہے. کہنے لگی اللہ کے نبی جب آپ گئے تھے جنگ کے لیے میں نے نظر مانی تھی کہ اللہ اگر میرے آقا صحیح سلامت تشریف لے آئے تو میں اللہ کے نبی کے سامنے دف بجا کے یہ شعر پڑھوں گی. تو آپ صحیح سلامت آ گئے. یہ دف کوئی موسیقی نہیں ہے, ڈھول بھی نہیں ہے. آپ نے دیکھے وہ مراسیوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے, ایک طرف اس کے لگا ہوا ہوتا ہے تو اس طرف وہ مارتے ہیں, سانس پیدا نہیں ہوتا, آواز پیدا ہوتی. اللہ کے نبی اس کو بھی پسند نہیں کرتے. حدیث ہے رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کنتے نظرتے فضل بھی وَإِلَّا فلاں. کہا اگر تو نے نظر مانی ہے اللہ کے ہاں تو محمد کے دین میں نظر پورا کرنا ضروری ہے. صلی اللہ علیہ وسلم ان کنتے نظرتے فضل بھی. لیکن یہ سوچ لو اگر نظر نہیں مانی تو میں اس بات کو پسند نہیں کرتا. اللہ کے نبی میں نے نظر مانی ہے. فرمایا اچھا بجا لو, شعر کہہ لو. شعر کیا ہے؟ جہاد کے جذبات کو بلند کرنے کے لیے اور کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کی تعریف اور توصیف اللہ کے نبی کے سامنے بجا رہی ہے. جہاد کے ترانے گا رہی ہے, اللہ کے نبی کی تعریف کر رہی ہے. صدیق اکبر آتے دیکھا, حالات میں نظر ڈالی, ادھر ادھر دیکھا, اللہ کے نبی کے پاس بیٹھ گئے. پھر علی المرتضی آئے, وہ بھی آ کے بیٹھ گئے. عثمان بن نورین آئے, وہ بھی آ کے بیٹھ گئے. کچھ ہی لمحہ گزرا تھا کہ عمر آ گئے. عمر کی جھلک دیکھنا تھا کہ اس نے اپنی دف کو اپنے نیچے چھپا لیا. سنا تو تھا عمر فاروق نے بھی, یہ تو نہیں نا دروازے پہ آتے ہوئے سنتے نہیں تھے. غور سے اس طرف دیکھا, کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمر کو یوں دیکھتے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا عمر ان الشیطان یخاف بکا یا عمر. یہ تو ایک عورت ہے جو تیرے دبدبا سے خوف ہو گئی. تو وہ محمد کا غلام ہے جس کو شیطان دیکھتا ہے ڈر کے راستہ بدل دیتا ہے. ایک شخصیت ہے محمد رسول اللہ کو اللہ نے دی ہے, اور جس کے انتخاب پہ نبی کائنات خوش ہو گئے, اور جس کے انتخاب پہ زمین والوں نے خوشی کا اظہار نہیں کیا, آسمان والوں نے بھی خوشی کا اظہار کیا. ہے کیا یہ شخصیت؟ کونین کے آ کر ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ ایک دن بیٹھے ہوئے, ارشاد فرمایا ابو ہریرہ کئی بار میں جنت میں گیا ہوں, یعنی اس وجود کے ساتھ نہیں, اس وجود کے ساتھ ایک دفعہ گئے تھے, باقی خواب میں. ابو ہریرہ میں جب بھی گیا ہوں نا, میں نے اپنے آگے کسی کے پاؤں کی آہٹ محسوس کی ہے, اور وہ تمہاری آہٹ ہوتی تھی. کل جب میں گیا ہوں نا ایک اور بات دیکھی. اللہ کے نبی وہ کون سی بات؟ ارشاد فرمایا کہ میں نے وہاں ایک بہت بڑا سونے کا محل دیکھا. محل دیکھا, نظر پڑی تو محل ہی دیکھتا رہ گیا. میں نے وہاں فرشتوں کو پوچھا کہ لمن حاصل کسر ہو, او یہ محل کس کا ہے؟ جنت میں رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہیں, دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں اور بھی محل دیکھے ہوں گے, اس محل پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور سوال کیا یہ محل کس کا ہے؟ فرشتہ کہنے لگا کہ رجال من العرب, یہ ایک عربی مرد ہے جس کا یہ محل ہے. عربی مرد ہے جس کا یہ محل ہے. ارشاد فرمایا انا عربی ہوں,
میں عربی ہوں. اس نے کہا آپ کا نہیں ہے. پھر کس کا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی نے کہ فرشتے کہتے ہیں الرجال من قریش، یہ محل قریش کے ایک مرد کا ہے. انا قرشی، میں قرشی ہوں. لمن ھذا القصر، کہنے لگا الرجال من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد کی امت میں سے ایک شخص کا مکان ہے، محل ہے. انا محمد، کیا پہلیاں بجھا رہے ہو؟ بتلاتے کیوں نہیں ہو؟ وہ کون ہے جس کا یہ محل ہے؟ میں سمجھتا تھا عرب کے نوجوان کا کہا، پھر قریش کے نوجوان کا کہا، پھر میری امت میں سے ایک مرد کا کہا. مجھے بتلاؤ تو صحیح وہ مرد کون ہے؟ قالو بعمر ابن الخطاب، کہنے لگے آپ کے غلام عمر کا گھر ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ اس محل کو دیکھتے ہیں تو فخر و ناز کا اظہار کرتے ہیں. امام بخاری، امام مسلم اور ابن ماجہ میں ایک بہت زبردست روایت بیان کی. یہی روایت کہتے ہیں اللہ کے نبی جنت میں گئے، محل دیکھا، اتنا خوبصورت، اتنا دیدہ نظر کہ اللہ کے نے دیکھا اور دیکھتے ہی رہ گئے. پھر جو 7 فرشتے تھے نا ان سے پوچھنے کا سبب کیا ہوا؟ اندر نظر پڑی محمد رسول اللہ کی تو صحن میں انتہائی خوبصورت عورت حوض صحن میں وضو کر رہی. اللہ کے نبی نے پیون روک لیا اپنے. یہ محل کس کا ہے؟ شعب من قریش. یہ بخاری مسلم کی، وہ میں نے جو روایت بیان کی وہ ترمذی کے ہے. یہ بخاری مسلم اور ابن ماجہ میں ہے، الفاظ مختلف ہیں تینوں کی. شعب من قریش، قریش کے نوجوان کے الفاظ ہیں. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے دل میں آیا جس کا یہ محل ہو سکتا ہے وہ میرے علاوہ اور کون قریشی ہو سکتا ہے؟ اتنا خوبصورت محل، میں ہی وہ قریشی ہوں. فرشتوں وہ کون قریشی ہے؟ کہا اللہ کے نبی آپ کا غلام عمر، یہ اس کا محل ہے. نبی کائنات پتہ عمر رضی اللہ کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں عمر جب میں نے یہ فرشتے کے الفاظ سنے میں الٹے قدم واپس آ گیا، مجھے تیری غیرت یاد آ گئی. ابن ماجہ کے ہیں فبقا عمرو، عمر نے رونا شروع کر دیا، سسکیاں لینا شروع کر دیا. اور عمر تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کے نبی بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، میرا باپ بھی قربان جائے، میری ماں بھی قربان جائے آپ پہ یا رسول اللہ. عَلَيْكَ أَغَارُ، کیا آپ پہ میں غیرت کا اظہار کرتا؟ اللہ کے نبی آپ کیوں نہ اندر چلے گئے؟ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری غیرت کے سبب. یہ محل جس کو رحمت کائنات محمد رسول اللہ اپنا سمجھتے ہیں اور بار بار فرشتوں سے سوال کرتے ہیں، بار بار فرشتوں سے سوال کرتے ہیں. معاملہ ختم ہو گیا. رجال من العرب، لیکن نہیں، فرمایا انا عربی، رجال من قریش انا قرشی. پھر کہا رجال من امت محمد، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ فرشتوں نے کہا تو ارشاد فرمایا مجھے اس خوش نصیب کا نام بتا دو جس کے لیے یہ اللہ نے گھر بنایا اور محمد کو پسند آ گیا ہے. عمر. یہ عمر کو محل کیوں مل گیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ میں نے پہلے اس کیا نا کہ ابھی بکر صدیق اور فاروق اعظم کے علاوہ اگر کوئی نام بچتا ہے مکہ کی تاریخ میں تو وہ نبی کائنات کے چچا کا نام ہے.
وگرنہ اسلام کے لیے جو کچھ کیا ہے، طاقت استعمال کی ہے، دولت استعمال کی ہے، وہ صدیق و فاروق کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی صحابی نہیں۔ تو یہ اتنا عالی شان مکان عمر کو مل گیا، اس کا سبب کیا ہے؟ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیعہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھی اور میرے سامنے مومن ایماندار پیش کیے گئے۔ کوئی ایماندار ہے، ایمان کی چادر کسی کے سینے تک ہے، ایمان کی چادر کسی کی اور نیچے، کسی کی اور نیچے۔ عمر میرے پاس سے گزرا تو اس کی چادر زمین پہ گھسٹ رہی تھی۔ یہ محل اس کو ملا ہے جو سر سے پاؤں تک دین کے احکامات میں چھپا ہوا انسان تھا۔ اس سے بڑھ کے کائنات میں کوئی دیندار نہیں تھا، اور اس سے بڑھ کے ایمان کی چادر کسی کے پاس اتنی لمبی چوڑی نہیں تھی، اور اس سے بڑھ کے کوئی اللہ کا اتنا محبوب نہ تھا کہ اس کے لیے ایسا محل بنایا جائے جس محل کو دیکھ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھیں کہ یہ محمد کا گھر ہے۔ یہ ایک فاروق کی ذات ہے، اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب عمر فقد احبنی ومن ابغض عمر فقد ابغضنی۔ جس نے عمر سے محبت کی اس نے محمد سے محبت کی، جس نے عمر سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جو مجھ سے بغض رکھتا ہے اس نے اللہ سے بغض رکھا، اور جو اللہ سے بغض رکھتا ہے اس کا ٹھکانہ اللہ نے جہنم بنایا ہوا ہے۔ صحابہ سب با کمال ہیں، لازوال ہیں، ان کے مرتبہ اور مقام کو ماپا نہیں جا سکتا، لیکن یہ اخص صحابہ شرف و فضل کے جس مقام پہ ہے کوئی دوسرا صحابی مل کے بھی ان تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہی ایمان ہے۔ اگر یہ سوچ نہیں تو دل میں ایمان نہیں۔ اللہ ہمیں صحیح مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔